الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ آج ایک بار پھر جمعے کے اس بابرکت دن میں ہم مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ہمیں بلایا، اپنے گھر میں اللہ نے ہمیں بلایا، اللہ نے ہمیں توفیق دی آنے کی. یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ تعالیٰ نے ہم نے اپنے گھر میں بلایا. سورۃ لقمان کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کے ساتھ حاصل کی ہے، اور ایک حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے. اور یہی چیز اصل میں دین ہے، اسلام ہے، کہ کیا اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ دونوں چیزیں جو ہے اسلام کا یہی ہے. اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، اپنی معیشت، اپنی معاشرت اور اپنے خاندان اور گھر، اس کو کیسے اس کی روشنی میں لے کے چلے، یہی چیز اسلام ہے. اس سورۃ لقمان کے اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں یشتری کہ جو فروخت کرتے ہیں، اپنے آپ کو فروخت کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو فروخت کرتے ہیں، وہ خرید لیتے ہیں لہو الحدیث، فضول قسم کے باتیں، لہو الحدیث، فضول قسم کے کام، فضول قسم کی چیزیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگ کو اللہ کے راستے سے ہٹائے، لوگ کو اللہ کے راستے سے کسی اور طرف لے جائے، دین سے لوگوں کو کسی اور طرف لے جائے. بغیر علم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو شاید پتہ نہ ہو، لا علم میں کام کرتے ہیں. اور پھر فرمایا یضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذہ ہزوا، اور اس دین کو، اسلام کو، اس کو مذاق سمجھتے ہیں. اور فرمایا کہ اولئک لہم عذاب مہین، اس طرح کے لیے رسوائی کے عذاب ہے، ذلیل ہو جائیں گے لوگ، ذلت والے عذاب ہیں. اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ انسان جتنی بھی چیزیں اپناتے ہیں جو اسلام سے انسان کو غافل کرے، دین کو دین سے غافل کرے، دین کے احکامات سے انسان کو غافل کرے، وہ ساری چیزیں لہو الحدیث میں آ جاتے ہیں. وہ کوئی بات ہو یا کوئی چیز ہو، کوئی کام ہو جو اسلام کو اللہ سے کسی اور طرف لے جائے، دین سے کسی اور طرف لے جائے، اس طرح کوئی بھی چیز ہو، وہ لہو الحدیث کا شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث ہوئے اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور آہستہ آہستہ یہ قافلہ بڑھ رہا تھا، اسلام اور مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا تھا، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اسلام کو قبول کر رہے تھے، تو مشرکین مکہ نے ہر قسم کی حربیں استعمال کی، ہر طرح کے حربیں استعمال کی کہ لوگ اسلام کے قریب نہ آئے، لوگ دین کے قریب نہ آئے، لوگ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آئے، کسی اور طرف جائے. تو اس وقت نضر بن حارث مکی کے بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑا مشہور آدمی تھا. انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ پیغمبر ساحر ہے، یہ پیغمبر جادوگر ہے، یہ پیغمبر کاہن ہے. کہا یہ تو کوئی آپ ساتھ نہیں مانیں گے. اس لیے کہ کاہنوں کو بھی لوگ جانتے ہیں، لوگ شاعر کو بھی جانتے ہیں، لوگ شاعر کو اشعار صاحب لوگ جانتے ہیں کہ شاعر کے انداز کیا ہے، کلام کیا ہوتے ہیں. لوگ جانتے ہیں کہ کاہن کس طرح کے ہوتے ہیں.
لوگ جانتے ہیں کہ ساحر کیا ہوتے ہیں. کہا تم یہ جو باتیں کرتے کہ پیغمبر ساحر ہے، جادوگر ہے اور یہ شاعر ہے، یہ کوئی نہیں مانتے. یہ کہتے کہ یہ مجنون ہے. یہ مجنون نہیں ہے، مجنون ایسے نہیں ہوتے، پاگل لوگ ایسے نہیں ہوتے. ان کی حرکتیں الگ ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز الگ ہے. دوسری طرف اس پیغمبر کی جو کردار ہے یہ امین ہے، یہ صادق ہے، اور آغاز سے، جوانی سے اور بچپن سے آپ کے اس معاشرے میں ہے، اور امین آدمی ہے، صادق آدمی ہے، نیک آدمی ہے، کردار میں آپ سے بہت بلند ہے. تو آپ جو باتیں کرتے ہیں کوئی نہیں مانے گا آپ کے ساتھ. لوگوں نے پھر کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ لہو لعب کے سامان لاتے ہیں، فضول قسم کی چیزیں لاتے ہیں. اور وہ ادھر سے گیا، مکے سے باہر گیا، اور ادھر سے اس نے گانے بجانے کے چیزیں، سامان، معازف، اس کو مختلف چیزیں خرید کے لائے. اور دوسری طرف گانے والی عورتیں، لڑکیاں لائے، اس طرح باندیاں لائے تاکہ وہ گانے گائے، ناچے، اور لوگ جو ہے اس پیغمبر کے راستے کو چھوڑ ادھر آ جائے. جس طرح لوگ یہ سمجھتے تھے پہلے زمانے میں کس بیت اللہ کی طرف لوگ جو جا رہے ہیں، یہ تو بیت اللہ کی وجہ سے مکہ مرکز بنا ہوا ہے تجارت کی، تو آج اس تجارت کو یمن کی طرف رخ موڑتے تھے. اور ابرہہ نے کوشش کی اور انہوں نے مکے کو ڈالنے کی کوشش کی اور یمن کو ایک مرکز بنانے کی کوشش کی. لیکن بیت اللہ کو اللہ نے جو ہے حیثیت دی ہے، مقام و مرتبہ دی ہے، اس کی ہے نہیں. ان کی کوشش ناکام ہو گئی. تو ان کی یہ جو کوشش تھی، ان کی یہ جو سعی اور محنت تھی کہ لوگ اس پیغمبر کے پاس نہ جائیں، اور انہوں نے گانے بجانے والے سامان لائے، مختلف چیزیں لائے، کوشش کی کہ لوگ اس طرف آ جائیں، لوگ اس پیغمبر کے پاس نہ جائیں، اس پیغمبر کی بات نہ سنیں، پیغمبر کے درس نہ سنیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اس کی محبت میں لوگ جو روزمرہ آتے ہیں اس کی گرویدہ بن جاتے ہیں. اس کو راستے کو روکتے. کیسے روکے؟ تو نظر بن حارث نے کہا کہ ہم یہ سامان لاتے، گانے بجانے والے عورت آ جائے، وہ گانے بجائے اور قصہ گوئی پرانے زمانے کے لوگوں کی کوئی کرے، تاکہ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا رہے ہیں ادھر نہ جائے، ہمارے پاس آئے. انہوں نے محنت کی، کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام میں تو اللہ نے ایک کشش رکھ دی. قدرت نے اسلام میں قدرت نے کشش رکھ دی ہے. جتنا لوگ اس کو دبائیں گے، اس کے راستے کو روکیں گے، یہ خود بخود اپنے راستہ کھول دیں، راستہ بنا دیں. اسلام میں قدرت نے لچک دی، جتنا ہی دبائیں دیں گے اتنا ہی ابھرے گا. جس طرح پانی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتے، پانی کا راستہ، اس طرح اسلام کے راستے کو کوئی نہیں روک سکتے. تو اس زمانے میں نظر بن حارث نے بہت کوشش کی، انہوں نے محنت کی کہ لوگ اس طرف آ جائیں، لیکن لوگ اس طرف نہیں گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت میں اضافہ ہوا. پھر اس کے بعد اور انہوں نے حرب استعمال کی. اس میں ہر دور میں، ہر زمانے میں لوگوں نے کوشش کی کس طرح ایسے حالات بنائے، ایسے چیزیں، ایسے آلات کہ اس سے لوگ حق کے راستوں کو روکیں. دوسری طرف لوگ ہیں کہ سکون لوگ دنیاوی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، سکون، اطمینان، کیسے خوشی لائے گی، کیسے غم کو ختم کرے، اور اس کے لیے دنیاوی اسباب لوگ دیکھتے ہیں. نہ بہت زیادہ دنیا میں کوئی سکون اور اطمینان، اور بہت اگر دنیا میں سکون اور اطمینان لوگ کو مل جاتے ہیں تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے پیسے والے لوگ بہترین محلات میں رہتے ہیں، ان کی کوئی غم نہیں ہوتی، لیکن اس میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. اطمینان اللہ کی دین میں ہے، اس اسلام میں ہے، اس شریعت میں ہے، اس قرآن میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین میں اسلام اطمینان اور سکون ہے. تو اس زمانے میں بھی لوگوں نے یہ کوشش کی کہ دنیا کس طریقے سے مل جائے اور سکون اور اطمینان آ جائے. حاصل نہیں کر سکے. اللہ نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان جو ہے وہ اور دلوں کے سکون وہ اللہ کے اس دین میں ہے، اس قرآن میں ہے، اس شریعت میں ہے. جتنے آپ شریعت کے قریب جائیں گے، دین کے قریب جائیں گے، آپ سکون سے رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے. اور جتنی دین سے دور جائیں گے آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے.
یہ خوشی اور غمی انسانی زندگی کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں، لیکن اصل انسان جس کی نظر اللہ کی رضا کے اوپر ہو، اللہ کے دین کے اوپر ہو، اس کو دنیا میں اگر کوئی مصیبت آ بھی جائے وہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں دنیا نہیں ہے میرے لیے آخرت۔ یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، قرآن میں اللہ نے جو فرمایا، یہ بہت بہترین کلمہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم نے اللہ کے پاس جانا۔ مجھے شیخ صاحب نے بتایا ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ دیکھو یہ جو آدمی مسلمان ہو، مومن ہو، اس کو وقتی طور پہ اس کو پریشانی تو ہو جاتے ہے، ایک فطری چیز ہے کہ بھائی بھائی سے جدا ہو جائے، کوئی آدمی کی سجدہ ہو جائے، انسان کو ہم تو مل جاتے ہیں، لیکن اصل چیز جس کو یہ ہو کہ مسلمان مومن کی دنیا ہے نہیں، مسلمان مومن کی آخرت ہے۔ اور وہ کب شروع ہو جاتے؟ جب انسان کے آنکھیں بند ہو جاتے تو ایک بہت وسیع دنیا، ایک بہت عریض دنیا، ایک بہت خوبصورت دنیا انسان کے انتظار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ موت کو سمجھائے غافل، موت کو سمجھائے غافل، اختتام یہ زندگی ہے، یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ غافل آدمی سمجھتے ہیں کہ موت آ جائے تو انسان مر گیا، ختم ہو گیا۔ نہیں، موت آئی تو کیا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا و سمندر میں مل جاؤں گا۔ ایک وسیع دنیا میں ایک وسیع عریض، تو ایک مسلمان مومن اس کے لیے بہت زیادہ تسلی کی بات ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے، ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور اصل اور خوبصورت اور بہترین زندگی مرنے کے بعد انسان کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آنکھیں بند ہو جاتے ہیں تو جو مومن مسلمان ہے اس کے لیے تو مذہب کی زندگی ہے۔ اسی وقت دیکھو بعد لوگ مر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، دیکھو ہولکوں کے اوپر کوئی ہنسی ہوتے ہیں، اور بعد لوگ جب مر جاتے ہیں اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس سے کہ اس وقت ان کو جنت اور جہنم سامنے دکھاتے ہیں کہ یہ جگہ ہے، اور کوئی نیک آدمی تو یہ جنت ہے، کوئی خراب آدمی تو جہنم ہے۔ اس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر نقشے کرو، تماشے کرو، نخرے کرو، خوشی حاصل کرو، اس میں کبھی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا، یہ کوئی خیر کا کام ہی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک آدمی کے، ایک انسان کے بہترین عمل، بہترین اسلام یہ ہے کہ ان چیزوں کو ترک کرے جو مقصود نہیں ہے، جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، نہ اس کو آپ کو کوئی مال ہے، نہ کوئی دنیا ہے، نہ کوئی آخرت ہے، اس کام کو آپ ترک کریں، وہ اصل اسلام ہے، اصل چیزیں ہی ہے۔ اور یہ جو انسانی زندگی ایسے نہیں ہے کہ انسان کو تاریکی میں جا رہا ہو، بلکہ انسان کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ تمام دنیا، اس پوری کائنات، یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ سب کچھ آپ کے لیے، یہ سب کچھ آپ کے لیے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اور یہ کسی شاعر نے کہا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جولو، بس ایک سخن بندے عاجز کے رہی آپ کہ اللہ کو، رسول کو، قرآن کو اور اپنے حقیقت کو نہ بولو۔ اب زندگی کی جس جگہ میں بھی جائے، جہاں پر بھی آپ جائے، آپ کو یاد ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، مجھے فخر ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے پیغمبر کی امت میں اللہ نے پیدا کیا، عظیم امت، عظیم پیغمبر کی امت میں اللہ نے پیدا کیا۔ یہ آپ کے پاس ہو، دنیا کے کوئی کیمرہ آپ کو دیکھ یا نہیں دیکھے، دنیا کی کوئی آنکھ آپ کو دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ تو آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ یہ احساس ہو ہر جگہ جدھر بھی آپ جائیں آپ مسلمان ہیں، آپ کسی ملک کے اندر ہیں، ملک سے باہر ہیں، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے ہوٹل میں جائے، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی مجلس میں جائے، آپ ملک سے باہر جائے، آپ کو یہ احساس ہو کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا خلیفہ ہوں،
تو یہ ساری کائنات یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، یہ اللہ نے مسخر کیا ہے۔ دیکھو یہ سورج ہمارے لیے ہے، یہ سورج کی خوبصورت روشنی، یہ کتنے بہترین خوبصورت بلب ہے کہ پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے اس سے۔ یہ چاند اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، پوری رات تاریک رات یہ چاند نکل آتے ہیں تو پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ یہ ستارے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے، یہ آب و ہوا، یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے، یہ چاروں طرف سرسبز و شاداب باغات، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ لیکن ہم کس لیے؟ اللہ نے فرمایا کہ یحسب الانسان یترک سدى، انسان کا یہ خیر ہے کہ ویسے بس بے مقصد زندگی گزاریں گے جانوروں کی طرح۔ نہیں، اللہ نے بھی مقصد نہیں پیدا کیا انسان کو۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن اور انس کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ دنیا اللہ نے انسان کے لیے اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نہ تو کہتے ہیں نا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ جہان کی، نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہان کے لیے۔ اس لیے بامقصد زندگی کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا کہ اللہ سے پوچھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال قدم عبد، لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن کوئی آدمی اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں اٹھا سکیں گے، ہل بھی نہیں سکیں گے، حتی یسأل عن خمس، حتی کہ 5 باتوں کے لیے جواب دیں گے۔ فرمائیں گے عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کس چیز میں لگائے؟ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بڑھاپا آ جائے پھر یہ کام جو جوانی میں نہیں کر سکتے بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ جوانی میں آپ سجدے لگا سکتے۔ صبح میں نے کلاس میں یہی کہا، میں نے کہا سجدہ جس چیز کی بھی سجدہ ہو اس کی توفیق اللہ دیتے ہیں۔ سجدہ تلاوت، سجدہ نماز ہو، سجدہ تعظیمی ہو، اللہ کے کسی اور کی تعظیم نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ شکر ہو، نماز کی توفیق ہے۔ جو بھی سجدہ ہے اگر اللہ نہیں چاہتے آپ نہیں لگا سکتے۔ اب سمجھے کہ اللہ ہی توفیق دیتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے آنکھیں نہیں کھلتے، بدقسمت آدمی ہے، بدقسمت، اپنے قسمت کے اوپر روئے۔ اللہ اس کو نہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا چاہتا۔ اللہ جب کس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ ان سے ہوائیں نہیں چھینتے، اللہ ان سے سورج بند نہیں کریں گے، ان سے چاند بند نہیں کریں گے، اللہ اس سے رزق نہیں روکیں گے۔ اللہ ان سے عبادت کی جو لذت ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ سجدے میں جو لذت ہے، جب انسان سجدے میں گر جاتے ہیں اس میں جو لذت آتے ہیں کہ اللہ کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں، یہ سر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، اس میں مجھے خوش ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 چیزوں کی سب سے پہلے جوانی ہے، وَعَنْ شَبَابِهِ فِي أَبْلَى، اور وعن جسمہ فی ابلا، کہ جسم کس چیز میں خرچ کیا، یہ جو اللہ نے آپ کو جسم بدن دی، خوبصورت بدن کس چیز میں خرچ کیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، مال آپ نے کدھر سے کمایا، کس چیز میں خرچ کیا۔ اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن۔ مال حلال طریقوں سے ہو، ایسے نہیں کہ ادھر سے خود بل کر کے اور دھوکوں سے لوگوں سے لے کے آپ جمع کر رہے، نہیں، جمع کرنے کا بھی آپ کو طریقہ کیا ہے اسلام نے بتایا، کس طریقے سے جمع کرو۔ اور اس طرح وفیما انفقہ، اس مال کو کس چیز میں خرچ کیا، نیکی کی کام آپ نے حلال طریقے سے کمایا، حلال میں خرچ کرتی بھی غلط، آپ نے حلال طریقوں کے بجائے حرام طریقوں سے کمایا، حلال میں خرچ کرتی بھی اللہ قبول نہیں، حلال آمدن اور اس کے حلال طریقوں سے آپ خرچ کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے۔ فضول خرچی اسلام میں نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعَنْ عِلْمِهِ، علم کے بارے میں اللہ پوچھے گے کہ اللہ نے جو علم دیا تھا اس علم میں کہاں تک آپ نے عمل کیا۔ یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، جو اس کے جواب دیں گے پھر آگے اس کے حساب کتاب اور ادھر اپنی منزل کی طرف جائیں گے۔ جو اس کے جواب نہیں دے سکیں گے وہ اللہ کے دربار میں آگے نہیں جا سکتے۔ اس لیے ساری چیزیں اس دنیا کے اندر ہمارے پاس اللہ کے ایک امانت بھی ہے اور ہم سب اللہ کے نمائندے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے خلیفہ کہا ہے قرآن میں۔ فرشتوں نے پوچھا کہ انسان کیوں بنا رہے، اس انسان کا فائدہ کیا؟
فرشتوں نے کوئی اعتراض نہیں کی، لیکن فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس، ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی تقدیس کر رہے ہیں، تم کیوں انسان بنا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ میں اس انسان کو ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، میرا نمائندہ ہے، میرے نائب ہے، میرے جانشین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تشریعی امور ہے، ایک تو اللہ کی تکوینی امور ہے، ایک اللہ کی تشریعی شریعت کو نافذ کرنا، شریعت کے لیے تگدو کرنا، اسلام کو نافذ کرنا، اسلام کے تگدو کرنا۔ ایک مسلمان مومن کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ لیکن افسوس کہ آج کل ماحول اس طرح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کے ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ نوجوان بھی غفلت کی زندگی گزارے۔ دیکھو کل 5 فروری ہم نے منایا، لاکھوں شہداء ہے ہمارے کشمیر کے اندر، اور وہ کس مقصد کے لیے؟ وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا۔ سید علی گیلانی 27 سال اس نے پاکستان کے لیے جیل میں گزارے بیچارے، اور جیل میں ہی وہ بیچارہ مر گئے، اور وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ لیکن پاکستان کے حکمران دیکھو کہ 5 فروری کو بس زبانی جمع خرچ، اخبارات میں کوئی نہ کوئی اشتہار، وہ بھی اپنی تشہیر کے لیے لاکھوں روپے خرچ کریں گے۔ 5 فروری 5 فروری، کیا کیا آپ نے 5 فروری کے لیے؟ عملاً کیا کر رہے ہیں؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کل 5 فروری ہم منا رہے تھے اور آج ہم بسنت منا رہے ہیں۔ فجر کی نماز کی ہم نکلے، فجر کی نماز سے نماز پڑھ کے میں جب نکلا، میں نے دیکھا کہ آسمان کے اندر ایک آدمی نے بسنت اڑا ہے، اور اس کے بعد مسلسل ایک کام۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور شریعت کدھر گیا؟ وہ نبی مہربان جو ہماری دنیا میں بھی روئے، آخرت میں بھی روئیں گے، اس کی دین کدھر ہے؟ اس اسلام کدھر ہے؟ یہ جو مقدس کلمہ جو ہمارے پارلیمنٹ کے اوپر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ کدھر ہے؟ جو بزرگوں نے قربانی دی کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ، ٹوٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور بزرگ اس زمانے میں جو لوگ آئے، ان کے ہاتھ سے ہندو بچوں کو لے کے ٹرین سے نیچے گرا رہے، عورت ان کے ہاتھ سے بچے نیچے گرا رہے ہیں، جوانوں کو گھسیٹ رہے ہندو۔ اور ایسے ٹرین بھی لوگوں نے دیکھے کہ جس کے اندر انسانی اعضاء سے لکھا ہے انڈیا زندہ باد، ایسے ٹرین جو خون کے ندیے بہ رہے ہیں۔ لوگ ادھر آئے کہ ہم ایک بہترین ملک اسلام کے ایک مقدس تجربہ گاہ، جو قائد اعظم نے خود کہا تھا کہ وہ زمین کا ٹکڑا ہی چاہیے، ہم اسلام کے تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس تجربہ گاہ میں ہم لوگوں کو بسنت کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ آؤ جی، آپ نے کل 2-3 دنوں میں تقریباً کوئی کتنے کروڑ، کوئی 80 کروڑ صرف اسی بسنت کے اوپر، اس کو دکانداروں کے اوپر فروخت و خرید پہ، موٹر سائیکلوں میں جو راڈ لگوائے اور اس کو لازمی کیا، اس راڈ کے ہر ایک آدمی سے 300 روپے لیے، 300 روپے، اور اس کے باوجود لوگ مر رہے ہیں۔ کل ایک آدمی آ رہے ہیں، وہی راڈ بھی لگایا، اس کے بسنت کی جو ڈوری ہے وہ ادھر لگی ان کو ناک میں، اور وہ اللہ نے موت سے بچائے، پوری ناک نیچے تک کر گئی، کسی کی ادھر لگ رہے ہیں۔ آج صبح کی جو خبر ہے کہ 6 لوگ زخمی ہو گئے اور ایک نوجوان وہ شہید ہو گیا۔ ایک ماں کی گود آپ نے خالی کیا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ نے جوانوں کو ان چیزوں پہ لگایا کہ وہ گھروں کے چھتوں کے اوپر ہو، اور ایک آدمی اس کو پتنگ کو اڑا رہے اور سینکڑوں بچے نیچے اور جوان بھاگ رہے، اس پتنگ کسے گر جائے ہم پکڑ لیں اس کو۔ آپ نے گاڑیوں کے اوپر کیسے مطلب خرچی کی، اپنے ایک ایک چیز کے اوپر۔ یہ پیسہ اگر آپ کسی غریب ماں کو دیتے، آپ کسی غریب، ابھی میں آ رہا تھا ابھی جمعے کی نماز کے لیے، ادھر راستے میں ایک عورت پڑی تھی، غبارے فروخت کر رہی ہے، ایسے بحیا عورت تھی، پوری طرح حجاب میں تھی، وہ کوئی شوق سے کھڑی نہیں ہوگی، مجھے یقین ہے کہ وہ شوق سے کھڑی نہیں ہے، لیکن یہ عورت قیامت کے دن اس مریم کے گریبان کو پکڑے گی، اس شہباز شریف کے گریبان کو پکڑے گی،
کیا آپ بسنت کے اوپر کے خرچے کر رہے تھے؟ تو آپ نے ہمارے لیے کیا؟ اللہ اس سے پوچھیں گے. دنیا میں تو کوئی چولا ہے نہیں، ان کی مرضی ہے، اپنی مرضی سے چل رہے ہیں. آپ دیکھو ادھر بلوچستان میں کیا حالت ہے لوگ کی. صبح خیبر میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، بیچاروں کے پاس کچھ نہیں، اس برفباری میں گرا میں لوگ نکل رہے ہیں. ادھر آپ بسن منا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ غم کو مناؤ، غم کو ختم کرو، خوشی کو مناؤ. جب تک آپ اسلام سے دور رہیں گے آپ کبھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی خوشی لائے. جو خوشی ہے وہ اسلام میں ہے، دین میں ہے. یہ بسنتوں کے پیچھے لوگ لگایا. دوسرے ہے کہ بسنت کی تاریخ آپ دیکھیں، یہ صرف ایک رسی اور ایک ڈوری آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ایک چیز کو آپ ہوا میں نہیں اڑا رہے. آپ ہندوؤں کے ایک تہوار کو آپ منا رہے ہیں. ایک آدمی نے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کی، جس نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی توہین کی، ایک ہندو نوجوان نے سیالکوٹ میں 1734 میں، اور اس وقت کے جو زکریا خان جو لاہور کے گورنر تھے، انہوں نے اس کو پھانسی کی سزا سنائی. لوگوں نے بہت احتجاج کی، لیکن وہ غیرت مند حکمران تھے. اس نے کہا تم اللہ کے نبی کی توہین کرے، تم فاطمہ الزہرا رضی اللہ کی توہین کرے اور ہم آپ کو چھوڑیں، یہ نہیں ہو سکتے. بس ایک شرط سے آپ کو ہم نجات دے سکتے ہیں، آپ اس سے بچ سکتے ہیں، آپ اسلام قبول کریں. اس نے کہا میں تو اسلام قبول نہیں کروں گا. ہندو نے زور لگایا، وہ سکھوں کے داماد تھے، اس کے نکاح میں ایک سکھ عورت تھی. سکھوں نے کوشش کی، لیکن اس زکریا خان نے کہا نہیں، جو اللہ کے نبی کی توہین کرے بس میرے دربار میں اس کے لیے اور ایک سزا کے قتل ہے، تن سر سے جدا. اور اسی کو پھانسی کی سزا سنائی، اور اسی کے پھر انہوں نے اس کے بعد مختلف چیزوں کو ساتھ شامل کر کے اور یہ پتنگ کو ہوا میں اڑائے کہ ایک معصوم روح دنیا میں، زمین میں اگر کوئی سے زمین تنگ کیا تو آسمان کی وسعت اس کے لیے کچھ نہیں، آسمان کی وسعت میں وہ رہیں گے. اور اس طرح سے ایک رسم کا آغاز کیا. اور آج اگر کوئی اس پتنگ کو ہاتھ میں لے رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نوجوان نے توہین کی اسی کے ساتھ دے رہے ہیں، صرف پتنگ نہیں اٹھا رہے ہیں. اس لیے اسلام کو دیکھنا چاہیے. نوجوانوں سے میں درخواست کرتا ہوں، حکمران جو بھی ہو، نوجوانوں سے میں درخواست، تم اللہ کی کتاب کو پڑھو، تم اللہ کے اس دین کو پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھو. آپ سے بہت زیادہ امید ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی بہت اہمیت ذکر کی. نوجوان کہتا ہے کہ باخبر اپنی شرافت سے ہو، تیری صفح انس و جن، تو ہے امیر جنوب. نوجوان تو ایک بہت قوم کے بہت بہترین سرمایہ ہے. اس لیے میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کسی کبوتری کے پیچھے جا رہے تھے، کسی پرندی کے پیچھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان یتبع شیطان، فرمایا کہ یہ بھی شیطان ہے اور شیطان کے پیچھے جا رہے ہیں. شیطان کا کام کیا ہے کہ آپ کو دین سے غافل کرے، آپ کو اسلام سے غافل کرے. یہ چیزیں بھی آپ کو دین سے غافل کرتے ہیں، آپ کو اسلام سے غافل کرتے ہیں. آپ ان کے پیچھے لگ جائے تو نہ نماز کی کسی کو احساس ہوتے ہیں، نہ دین کے، اور کئی بار اس طرح ہوتے ہیں چھتوں سے لوگ گر جاتے ہیں اور نقصان ہو جاتے ہیں. اس میں پیسہ فضول قسم کی اس پہ لگاتے ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر نقصانات ہوتے ہیں. اور اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے نقصان کرو نہ کسی اور کے نقصان کرو. آپ کے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے. اس لیے اس کو حلال طریقوں سے آدمی کمائے، حلال طریقوں میں خرچ کرے. ہمارے اڑوس پڑوس میں پتہ کتنی یتیم بچے ہیں، کتنے غریب ہیں، جس پیسے سے پتنگ خریدے یہ کسی مسجد کی چندے میں ڈالو. آپ کے گھر کے قریب کوئی غریب عورت ہو، کوئی غریب بزرگ ہو، اس کے گھر میں کس طرح راشن پہنچائے تاکہ اس کو فائدہ ہو جائے. اس طرح کا ہوا میں اڑا کے کیا کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اسلام کی طرف ہم رجوع کریں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دیں گے، اللہ ہمیں آخرت میں بھی عزت دیں گے. اسلام میں دیکھو، اسلام میں یہ کہ تم ایک دوسرے کے احساس ہو. ابھی دیکھو فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہم بھول گئے ان کو جس نے بیت المقدس کے لیے بیچاروں کے بچوں کی قربانی ہے، جوانوں کی قربانی ہے، بزرگ کی قربانی ہے، عورتوں کے. میں حیران ہوں، چلو مرد تو مرد ہے، لیکن ایک عورت
اس کے شوہر شہید ہو جاتے، اس کے باپ شہید ہو جاتے، اس کے بیٹے شہید ہو جاتے، اور اپنی لاش سے مخاطب ہے اور اسے کہہ رہی ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس پوری مسلمان امت کی شکایت کرو، کس نے ہمارے ساتھ نہیں دیے، اور اسے کہتی ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں تجھ سے ملیں گے، اللہ کے دربار میں ملیں گے۔ وہ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ، ان کی گھر گرا ہوا ہے اور ملبے کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہے، بہت زیادہ عمر ہو تو ممکن 9 سال کی، 10 سال کے ہو، اپنے گھر کے ملبے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، خوش ہے اس پہ۔ کسی فلسطینی نے ابھی تک احتجاج نہیں کیا کہ حماس نے کیا کہ ہمارے ساتھ۔ ادھر ادھر کے ہمارے جو دانشور بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی وغیرہ پہ، وہ تو کہتے ہیں کہ حماس اگر نہیں لڑ سکتے کیوں کیا، لیکن حماس آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کیا دل سے کیا، اور انشاءاللہ فتح انشاءاللہ مسلمانوں کی نصیب ہے، حماس کے نصیب ہے، اللہ کو نصیب گزار کریں گے۔ لیکن دنیا کے مسلم یہ بے غیرت حکمران اس میں کیا ہوگا، وہ اللہ کو کس دربار سے جائیں گے؟ بلکہ الٹا جو ہے ٹرمپ کے جو منصوبے ہیں اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ اور حیرانگی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ سے بھی نہیں پوچھتے، یہ جو 47 کے پیداوار ہے، یہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن چلو پھر بھی ایک پارلیمنٹ ہے، اسے بھی نہیں پوچھ رہے ہیں، اور اپنے طور پہ فیصلے کر رہے ہیں، اور اس کے فیس بورڈ میں اور پتہ نہیں کس چیز میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اسلام کی طرف جائیں گے۔ یہ پاکستان اللہ نے اسلام کے ایک بہترین نعمت کی طرف اعلان دی ہے۔ 27 رمضان ہم 14 اگست کو تو مناتے ہیں، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے کہ 27 اگست کی رات، 27 رمضان کی رات، ایک بابرکت رات، لیلۃ القدر کی رات، اس لیے ہم ادھر اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کریں، اسلام اور شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارے۔ یہ بسنت اور اس طرح کی جو فضولیات ہے اس میں ہم نہ لگے تو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام اور شریعت کے مطابق پاک اور صاف زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان دینی مراکز کو اللہ عبادت سے دین سے اللہ آباد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم برحمتہ ارحم الراحمین۔